السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 18 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس دن ایک بہت بڑی ہستی اور ایک بہت بڑی شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس دن کو ہر سال بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن میں ہم بیسیکلی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اس بہت ہی مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون۔ دیکھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ واقع فیل جہاں یعنی کہ جب ہاتھیوں کو تباہ و برباد کیا جو کہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اس سے تقریباً 6 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو اس کے حساب سے تقریباً آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال چھوٹے تھے۔ آپ شروع ہی میں اسلام لانے والے اصحاب میں سے تھے، اور آپ کی بھی دین کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ نمبر 2 کہ آپ کے کوئی کارنامے اور کوئی فضیلت۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، اور اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دی، اور یہ واحد ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک واحد ایک خصوصیت ہے جو کہ صرف آپ کے ساتھ ہی خاص ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کسی نبی نے کسی ایک شخص کو اپنی 2 بیٹیاں بیاہ کر دی ہوں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ایک اور کارنامہ جو کہ آج تک یاد رکھا جاتا ہے اور آج تک موجود ہے، اور آج ہم اس کو بہت اچھے نام سے یاد بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے قرآن مجید کے اختلاف کو ختم کیا۔ یعنی کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام اور مصر میں جنگ کے دوران تھے، تو وہاں سے فتح کر کے آپ کے پاس آئے، تو فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، یہ تو وہاں بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں لوگ، تو آپ اس اختلاف کو ختم کیجئے۔ تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس 2 نسخے پہلے موجود تھے قرآن مجید کے، ان کے پاس درخواست بھیجی کہ وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اور نسخے لکھ کر آپ کو یہ واپس دے دوں۔ تو آپ کے پاس وہ نسخے لائے گئے، اور آپ نے ان نسخوں کو اس طرح لکھا دوسری جگہ پر، یعنی اور نسخے لکھوائے، اور ان کو طرح طرح کے جو ممالک تھے دور دور کے، ان کو ان کی طرف بھیج دیا، تاکہ جو اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس نسخے کو دیکھ لیا جائے اور اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ آپ کا کارنامہ آج تک جو ہے نا اس دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، اور بہت اچھے ناموں سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں کہ آپ کی خلافت تقریباً 12 سال تک رہی۔ آپ 12 سال مکمل نہ کر سکے، یعنی کہ 11 سال کچھ ماہ رہی، لیکن 12 سال کے قریب رہی۔ 6 سال تو آپ نے بہت ہی زیادہ فتوحات ہوئی آپ کے زمانے میں، لیکن جو 6 سال کے بعد جو ایک سازش کا جو زمانہ تھا وہ پیش وجود میں آیا، اور اس کے بعد آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی گئیں، جس میں جو سازش کرنے والا تھا اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن سبا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہودی منافق تھا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کسی اور جگہ پر ذکر کریں گے۔ اس نے آپ کے خلاف سازش یہ کی کہ اس نے کہا کہ آپ نے صرف اپنے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت دی ہوئی ہے، جہاں مرضی جائیں آپ کے لوگ جو ہے نا وہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو قبیلے کے لوگ ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ہاشم کو بھی دینا، آپ کو بنو ہاشم کو بھی جو ہے وہ حکومت میں لانا چاہیے۔ صرف ان کی یہ جو مکاری کی وجہ سے تھا، حالانکہ دیکھا جائے اگر آپ نے اپنے ہی لوگوں کو حکومت دی ہوئی تھی، ان میں قابلیت تھی، اور انہوں نے طرح طرح کی جو ہے مسلمانوں کو مصیبتوں سے بچایا ہوا بھی تھا، اور طرح طرح کی انہی وہ لوگوں کی وجہ سے طرح طرح کی جو جنگیں ہوئی ان میں فتوحات بھی حاصل ہوئی۔ تو یہ نہیں کہ صرف یہ سازش کی وجہ سے تھا، اور یہ سازش بڑھتی رہی یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں آ گئے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی کہ میں ان کے کہنے پر اپنی جو خلافت ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں ایک اللہ چادر اگر پہنا دے خلافت کی تو اس کو مت اتار لیے گا۔ تو اس کی وجہ سے خلافت کو نہیں چھوڑا، اور طرح طرح کی سازشیں ہوئیں، اور آپ نے ان کا باقاعدہ ایک پروپر جواب بھی دیا، لیکن وہ سازش کرتے رہے۔ تو آخر میں 18 ذی الحجہ کو جب یہ لوگ اپنی سازش سے باز نہ آئے، تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور
اور جو ان کے پہرے دار تھے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن ان لوگوں نے ایسی سازش کی کہ گھر کے اندر کسی اور طریقے سے داخل ہوئے اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور جب شہید کیا تو مزے کی بات اور ایک قابل رشک بات کہ آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے لکھا ہے کتابوں میں کہ 40 دن تک آگ پر تقریباً جو ہے وہ پانی کا جو سلسلہ تھا وہ بند رہا۔ یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا کہ سحری یہاں کر لیجیے، افطاری آپ کی میرے ہاں ہوگی۔ تو یہ ایسی شخصیت تھی۔ اور اگر آج آپ جنت البقیع میں چلے جائیں، اللہ آپ کو اور مجھ کو لے جائے، تو ایک خصوصیت ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں، جو کہ ہم نے قبر کی کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جب سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی پیچھے سے، تو وہ جو سورج جو غروب ہوتا ہے تو وہ سیدھا جو سایہ ہے، وہ جو لکیر کھینچ کے جو تھوڑا سا جاتا ہے، وہ سیدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر جاتا ہے۔ تو جو ایک ساتھ تھا وہ آپ نے وفات سے پہلے بھی نہ چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آج بھی دیکھ لیجئے کہ وہ جو گنبد خزرہ کا تھوڑا سا جو وہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کی تھوڑا سا جو کرنیں ہوتی ہیں وہ سیدھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ قبر مبارک پر روضہ اقدس سے ہو کر جاتی ہیں۔ تو یہ وہ قابل تعریف اور قابل رشک شخصیت تھی جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔